سر یہ ایسے سر علماء آتے ہیں آپ کے شو میں، ان سے سر ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی کرتوت کی وجہ سے ہی ہمیں پڑھنے کا موقع، کتاب کھنگالنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ صرف ٹائم خراب کرنے آتا ہے سر، ہم کال پہ لگے رہتے ہیں اتنے لمبے کے لیے اور ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سر میرا نام محمد شعیب ہے۔ محمد شعیب، کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ سر یو پی سے کر رہا ہوں میں، یو پی مظفر نگر۔ جی سر، حکم کریں، کیا حکم ہے؟ جی سر میرا سوال تھا ایک بخاری کی حدیث میں نے پچھلے سیشن میں بھی اس حدیث کے متعلق کال کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ کال کٹ گیا تھا تو میرا سوال پورا نہیں ہو پایا تھا۔ سر میرا سوال یہ ہے، ایک حدیث ہے بخاری میں کہ نبی حوض پر موجود ہوں گے اور ان کے سامنے صحابہ کی ایک جماعت لائی جائے گی اور پھر ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ میں نے یہی حدیث ایک دیوبندی مفتی سے کے سامنے رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے دو رد ہیں۔ پہلا رد یہ ہے کہ یہاں صحابہ سے مراد امتی ہیں، اگر یہاں پر امتی مراد ہے تو سیرے سے صحابہ کو سر ڈیفینڈ کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ مان بھی لیا جائے کہ اگر یہاں اصحاب ہیں تو یہاں پر اس حدیث میں اصحابی یوز ہوا ہے۔ علماء جواب دیتے ہیں اصحابی کا مطلب ہوتا ہے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کم تر، کمزور، جن کا ایمان، جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن ان کا ان کا ایمان پکا نہیں تھا۔ تو سر میں چاہتا ہوں اس حدیث میں پوری تشریح کی جائے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں پر یہ صحابہ، یہاں پر یہ جو مراد ہے یہ صحابہ سے ہی ہے۔ بس میرا سوال یہ تھا سر۔ اوکے سر، آپ سن لیں، آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، بہت مہربانی۔ جی اوکے سر۔ دیکھیے اصحاب جو ہے نا، اس کے کچھ حدیث میں لفظ اصحاب ہے، اصحاب تصغیر ہے۔ اصحاب کی تصغیر اردو زبان میں تصغیر نہیں ہوتی، اردو زبان میں تصغیر کا لفظ نہیں ہے تصغیر کے۔ مثلا آپ کا بیٹا ہے نا، عربی زبان میں کہتے ہیں ابنی، اگر اس کو تصغیر کا کہتے ہیں بنیہ، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کئی جگہ بنیہ آیا، لقمان علیہ السلام نے وغیرہ نے، احادیث میں بنیہ ہے، تو بنیہ ہوتا ہے تصغیر، یعنی کسی کو چھوٹا۔ اب یہ کسی کو چھوٹا جو ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ، بعض جگہ پہ ہوتا ہے پیار کے لیے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بنیہ، یہ میرا ننا بیٹا ہے، یعنی آپ اپنے پیار ظاہر کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں میرا ننا بیٹا۔ ایک مثلا ایک مکان ہے، اس کو آپ، ایک گھر ہے، بویت کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر۔ رجل ہے، اس کو رجیل کہیں گے، ایک مرد ہے، چھوٹا سا مرد، چھوٹا مرد، تو اس کو تحقیر کے لیے، اس کو چھوٹا دکھائیں گے تحقیر کے لیے۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے میرے محترم ناظرین عربی زبان میں کہ تصغیر بدوؤں کے لیے، اعراب کے لیے لفظ تصغیر استعمال کیا جائے۔ یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے، جیسے عالم نے آپ کو یہ بتایا، بالکل بکواس ہے، یہ غلط ہے۔ آپ اعراب کے لیے، جو غیر شہری عرب ہیں، وہ جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں، گاؤں تو نہیں ہوتے تھے، قریے تو عرب میں اتنے نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ کیا ہوتے تھے، مثلا صحرا میں جو عرب رہتے ہیں، تو یا جن کی ایمان کم ہے، تو ان کے لیے کیا استعمال کیا جائے؟ تصغیر کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اس کا ہمیں نمونہ دکھاؤ عرب زبان میں، عرب کلچر میں، یہ کوئی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اصحابی، لفظ اصحاب یہاں پہ آیا ہے کہ یہ صحابہ لائے جائیں گے حوض کوثر پر، اور وہاں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو ان کو دور کیا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس نیت سے کہتے ہیں اصحابی یا اصحابی؟ اس نیت سے کہ ان کی شفاعت کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے، جہنم کی طرف نہ لیا جائے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں اصحابی، یہ تو میرے بہت ہی قریبی پیارے، ٹھیک ہے نا، صحابی ہیں، یعنی میں ان کو دور عرصے سے جانتا ہوں۔ تو یہ لفظ اصحاب یہاں پہ جو آیا ہے، یار یہ اس لیے نہیں آیا، یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ تحقیر کا جو صیغہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو گاؤں کے ہوتے ہیں، جن کے ایمان کم، ان کے لیے استعمال ہو، بالکل یہ نہیں ہے۔ اس بات کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 818 میں، یہ جو ہے اس باب میں حدیث نمبر ہے 4625۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتِ الشِّمَالِ، امت کے کچھ مرد لائے جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے، میرے امت کے کچھ لوگ۔ آپ کہتے ہیں یہ امتی ہیں، بھائی امت کے لوگ ہیں، صحابہ نہیں ہیں، لیکن یہ صحابہ ہیں۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ اصحابی، میں کہوں گے اے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اصحاب تحقیر کے لیے ہوتا ہے۔ تحقیر کیا ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے، ایک مرد ہے نا، آدمی ہے، آپ مثلا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، اس میں سخاوت جود نہیں ہے، تو اس کی توہین کرے کہتے ہیں رجیل، یہ تو چھوٹا سا مرد ہے، پورا مرد نہیں ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا پیار کے لیے ہوتا ہے، بنیہ، میرے بیٹے۔ تو یہاں پر یا تو تحقیر کے لیے ہے، یا کس کے لیے ہے؟ محبت کے لیے کہ بھائی میں ان کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے قریبی ساتھی ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تحبیب کے لیے ظاہر ہوتا ہے، کہ اسی لیے لفظ تصغیر کا صیغہ استعمال ہے۔ قال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ کم ایمان تھے،
جو صحابہ بدو عرب وغیرہ تھے، پہلی بات ہے کہ جماعت عمریہ سب صحابہ کو کہتے ہیں، سب صحابہ عدول ہیں، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، سب صحابہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ جو صحرائی صحابہ تھے، گاؤں والے صحابہ تھے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ نہیں کہتے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ موقف کہ صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو گاؤں والے ہیں، یہ بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صحابہ پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ گاؤں والوں پہ دلالت نہیں کرتی. قریبی صحابہ یا تحقیر کے لیے، تحقیر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس میں، تحبیب ظاہر ہوتا ہے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں انہوں نے کیا بدعتیں داخل کی ہیں. جو کم ایمان والے صحابہ تھے وہ تو کبھی اس پوزیشن میں بنے ہی نہیں. جو گاؤں والے صحابہ تھے، جو وحشی ٹائپ کے، مثلا عرب کے بدو ٹائپ کہتے ہیں نا، جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ہے، جنگلی ٹائپ، صحرائی ٹائپ کے صحابہ، وہ تو کبھی لیڈرشپ کے پوزیشن میں آئے ہی نہیں تاکہ وہ دین میں بدعت داخل کریں. دین میں کس نے بدعت داخل کیا؟ دین میں وہی بدعت داخل کر سکتا ہے جو دین کی لیڈرشپ، اس کے لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ اس کی تائید کریں. تو واضح ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو لیڈرشپ کے مقام پہ پہنچے کیونکہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. واضح الفاظ ہے. اللہ مجھ سے فرماتا ہے ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ ان سے الگ ہو گئے یہ مرتد رہے ہیں. ان کی ارتداد کیا ہے؟ ارتداد یہی ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب الگ ہو گئے تو صحابہ سے الگ ہو گیا. امتی جو غیر صحابت ہے وہ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں تاکہ ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جائیں. اچھا، اس کی روایت تو بہت زیادہ، میں ایک اور روایت آپ کو مسلم سے دکھا دوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، چھپی یہ کتاب سنہ 1424 میں. ملاحظہ فرمائیے، باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر لیردن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی، میرے پاس میرے حوض پہ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے ساتھ رہ چکے ہیں، میرے مصاحبت کر چکے ہیں. تو یہ تو واضح بات ہے کہ امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی جو غیر صحابی، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی رہا ہے وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح الفاظ ہے. جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھ سے دور کیے جاتے ہیں، اور میں کہوں گا یا رب صحابی فلیقالن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، کیا نئی چیزیں دین میں انہوں نے داخل کیا، ٹھیک ہے نا. تو واضح ہے.